بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج کلاس 10 کی نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اشرف صبوحی، جو نصابی کتاب میں یعنی 10ویں کی نصابی کتاب میں دوسرے سبق کے مصنف ہے۔ تو آج ہم اشرف صبوحی کی مختصر سی حالت زندگی بیان کرنے والے ہیں۔ آپ کے پاس اسکول کی طرف سے جو نوٹس آپ کو مہیا ہوئے ہیں وہ اپنے سامنے رکھ دیں۔ انہی نوٹس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ کی توجہ آپ کے نوٹس کی طرف ہونی چاہیے۔ نمونے کے طور پر ہم نے اس کا آدھا حصہ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آپ کی نوٹ بک میں کس طریقے سے آپ نے اشرف صبوحی کی حالات زندگی لکھنی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو سکے۔ تو آپ نے ایک سوال بنانا ہے جس کا طریقہ یہ ہوگا، جس کا عنوان یہ ہوگا کہ اشرف صبوحی کی اسلوب نگارش میں یعنی اس کے طرز تحریر میں پر تنقیدی نوٹ لکھیے۔ اسی طرح پھر جواب بھی آپ نے لکھنا ہے۔ تو جواب میں لکھا ہوا ہے یا آپ نے لکھنا ہے کہ اشرف صبوحی 1905 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف تھا، تخلص صبوحی، اور قلمی نام اشرف صبوحی ہے، یعنی قلمی نام جس نام سے وہ اپنی تحریرات لکھتے ہیں۔ تخلص شاعری بھی کرتے تھے۔ ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد ایک اعلیٰ پائے کے ناول نگار تھے۔ ان کے والد کا نام اشرف تھا جو بزرگ عالم دین تھے۔ اشرف صبوحی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا، لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ قائم رہا۔ وہ شاید احمد دلوی کے رسالہ ساقی میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ، وہ رسالہ جو مہینے کی مناسبت سے آتا ہو، دلی سے جاری کیا، جس میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے۔ اشرف صبوحی نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ ڈرامے، فیچر، عورتوں کے پروگرام اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہے۔ حکیم محمد سعید سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات تھے۔ حکیم محمد سعید صوبہ سندھ کا گورنر بھی رہ چکا ہے، ہمدرد دواخانے کا بانی بھی ہے، بہت مخلص انسان تھے۔ حکیم صاحب کے کہنے پر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے اور ہمدرد میں افسر تقریبات مقرر ہوئے۔ ہمدرد جو ان کا ایک ادارہ تھا جس میں مختلف جڑی بوٹیوں اور مختلف جو حکمت کے علاج ہیں اس کے بابت میں اس میں کام ہوتے تھے، تو وہاں پہ وہ افسر تقریبات مقرر ہوئے۔ اشرف صبوحی کی بہت سی تصانیف اور تراجم چھپ چکے ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے زبانوں کی کتابوں کے ترجمے بھی لکھے ہیں انہوں نے۔ اشرف صبوحی نے اپنے پیچھے علم و ادب کا ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید ہوتی رہے گی، یعنی انہوں نے ایسی زبردست علم و ادب کی کتابیں چھوڑی ہے جن سے آنے والی نسلیں بہت زمانے تک مستفید ہوتی رہے گی، فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ ان کی مشہور تصانیف یا چیدہ تصانیف یہ ہے: دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جروکے، دھوپ چاؤں اور بزم آخر۔ تو عزیز طلباء، امید ہے آپ نے توجہ دی ہوگی اس تنقیدی نوٹ پہ، اس حالات زندگی پہ۔ آپ لوگوں کا یہی ہوم ورک ہے، گھر کا کام یہی ہے، آپ نے خوبصورت طریقے سے، خوشخط طریقے سے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے تاکہ آپ کی نوٹ بک آپ کی طرح خوبصورت لگے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔ اللہ
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.